میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی 5 سال کی تھی۔ اسے گڑیا اور کھلونے جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر کبھی میرے پاس تھوڑے سے اضافی پیسے ہوتے تو میں اتوار بازار سے اس کی پسند کے کھلونے لا کر دیتی۔ وہ انہیں بہت سنبھال کر رکھتی تھی، لیکن اس کے چھوٹے بہن بھائی اگر اس کے کھلونے پکڑ لیتے تو وہ ان سے کھینچ لیتی۔ وہ اپنی چیزیں بہت سنبھال کر رکھتی۔ یہ دیکھتے ہی وہ چڑ جاتی اور ان کو تھپڑ لگا دیتی۔ میں اپنے بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بہت غصہ آتا۔ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیتی کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے، وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن شاید وہ بھی بچی ہی تھی، وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتی۔ میرے ڈانٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ منہ بسور کر بیٹھ جاتی۔ میں بھی بہت مجبور تھی، گھر میں پیسوں کی کمی تھی، ضروریات کے علاوہ میری اپنی بھی بہت ساری خواہشات تھی جو پوری نہیں ہو پاتی، اور میں دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر تلے بچوں کی پیدائش کے بعد مجھے اچھی طرح سے خوراک بھی نہیں ملی، جسم میں کافی کمیاں ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت تھکی سی رہتی، جس کا اثر میرے مزاج پر بھی پڑتا۔ میں اپنے شوہر سے لڑنے لگ جاتی۔ وہ جب بھی گھر آتا، مجھ سے پانی کا گلاس مانگتا یا پھر کھانا مانگتا تو میں غصے میں اس پر چیخنے لگتی کہ وہ خود کیوں نہیں لے لیتا۔ میں سارا دن اس کا گھر سنبھالتی ہوں، بچے بھی دیکھتی ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں اتنا کام کر سکوں۔ بچوں کی کم عمر ہونے کی وجہ سے میں ابھی کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کے اندر بھی کوئی کام شروع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ بچے ہر چیز پر ہاتھ مارتے۔ میں اگر کبھی اپنا کوئی جوڑا خوش قسمتی سے سال میں 1 دفعہ خرید لیتی تو اسے بھی میرے لیے سلائی کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ بچے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے اور سلائی مشین کے اندر ہاتھ دیتے۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی کوئی کام کروں، لیکن میری صحت ابھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اتنے زیادہ کاموں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں تو پہلے ہی گھر کی ذمہ داریوں سے اکتائی ہوئی عورت تھی، باہر کے کاموں کی طرف کیا توجہ دیتی۔ میں بس ہر وقت اپنے ہی بارے میں سوچتی رہتی۔ میرا شوہر بہت محنت کرتا تھا، دن رات وہ ہمارے لیے کام کرتا تاکہ چند پیسے کما کر گھر لا سکے، لیکن میں اسے بھی سکون نہیں دیتی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا۔ جب میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو آگے سے وہ بھی غصہ کرنے لگ جاتا۔ ہم دونوں ہر وقت لڑتے رہتے۔ جب ہم دونوں لڑتے تو بچے سہم کر سائڈ پر کھڑے ہو جاتے۔ ان کی آنکھوں میں خوف واضح نظر آتا۔ چھوٹا بیٹا تو رونے لگ جاتا۔ میرا شوہر غصے سے بولتا ہوا گھر سے باہر چلا جاتا اور میں اپنا سارا غصہ اپنے بچوں پر نکال دیتی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میرے بچے بہت خوفزدہ رہنے لگ گئے ہیں۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کا باپ تو صرف مجھ سے ہی غصہ کرتا، لیکن اس نے اپنے بچوں کو کبھی کسی بات پر نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ہماری لڑنے کی آوازیں ہمارے ساتھ والوں کے گھروں تک بھی جاتی۔ اکثر ہماری ہمسائیں آ کر مجھے سمجھاتی کہ میں اتنا نہ لڑا کروں اور نہ ہی ناشکری عورت بنوں۔ مجھے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے صحت عطا کی ہے اور اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے، ورنہ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ میرا شوہر بھی میرے سر پر سائبان کی طرح موجود ہے، جو ہماری اخراجات پورے کرنے کے لیے صبح سے رات تک بھٹی کی طرح جلتا ہے۔ ہمیں زندگی میں ہی لوگوں کی قدر کر لینی چاہیے، ورنہ جب وہ لوگ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں یا یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں تو اس وقت انہیں یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو زندہ ہی نہیں رہتے۔ تو ہم ان کو اچھے لفظوں سے یاد کریں یا برے لفظوں سے، وہ ہر بات سے لا علم ہوتے ہیں۔ فرق تو ان لوگوں کو پڑتا ہے جو زندہ ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں اپنا رویہ ان کے ساتھ بہترین رکھنا چاہیے۔ وہ بار بار مجھ سے یہی کہتی کہ جب میرا شوہر گھر آئے تو میں مسکرا کر اسے سلام کروں تاکہ اس کی دن بھر کی تھکن دور ہو جائے۔ اگر مرد کو گھر کے اندر بھی سکون میسر نہ ہو تو دوسری عورتوں کی طرف منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سکون کی تلاش میں کسی نشاور چیز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے مرد دیکھے ہیں، اگر ان کی عورتیں انہیں سکون نہیں دیتی تو وہ باہر کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے، لیکن مجھے اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے بس اسی بات کا غم ستاتا کہ اگر میری شادی کہیں اور ہو جاتی تو یقیناً میں بہت اچھے حال میں ہوتی۔ اکثر لڑائی کے دوران میں اپنے شوہر کو اسی بات کا طعنہ دیتی کہ میرے اور بھی بہت اچھے رشتے آئے تھے،
لیکن نہ جانے میرے ماں باپ نے تمہارے اندر ایسے کون سی شرافت دیکھ لی جو انہوں نے مجھے تمہارے پلو باندھ دیا۔ میرے چچا کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا کیونکہ میں شکل و صورت کی کافی اچھی تھی، خاندان بھر میں میری خوبصورتی کے چرچے تھے، لیکن میرے ماں باپ بھی مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے۔ میرے چچا کا بیٹا بہت پیسے کماتا، لیکن میں نے سنا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ چکر چلاتا۔ اس کے بہت سارے افیئرز تھے، کافی لڑکیوں سے باتیں کرتے پکڑا گیا، کافی بدنام ہو چکا تھا۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس نے اپنے ماں باپ یعنی میرے چچا کو میرے رشتے کے لیے بھیجا۔ اگر میرے ماں باپ میری کسی شریف لڑکے سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ یہی کہتے کہ رزق انسان کے نصیب میں جتنا ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے، لیکن شرافت نہیں ملتی۔ انہوں نے میرے شوہر کی بہت تعریف سنی تھی، اس کے کردار اور اخلاق کی ہر کوئی گواہی دیتا۔ وہ ایک فیکٹری کے اندر کٹنگ کرتا تھا، اس کی ماہانہ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، گھر کی ضروریات ہمیشہ ہی پوری ہوتی بمشکل۔ میرے باپ نے مناسب رشتہ دیکھ کر فوراً شادی کر دی۔ اس کے علاوہ میرے جتنے بھی رشتے آتے وہ مالی طور پر آسودہ تھے، لیکن ان کے اخلاق اور کردار اچھے نہیں ہوتے، ان کی ریپوٹیشن بہت خراب تھی۔ میرا باپ میری کسی شریف آدمی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں نے کافی ہنگامہ کیا۔ میں نے اپنے باپ کو کہا کہ مجھے پیسے والے آدمی سے ہی شادی کرنی ہے، ساری زندگی ماں باپ کے گھر بھی پیسے کے لیے ترسوں اور آگے جا کر بھی ایک ایک پائی کے لیے روتی رہوں گی۔ مجھے اپنے شوہر کے کردار سے کوئی لینا دینا نہیں، میں بس ایک پیسے والے آدمی سے ہی شادی کروں گی۔ لیکن میرے ماں اور باپ نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی میرے شوہر نادر علی کے ساتھ کر دی۔ نادر علی شروع میں تو میرے بہت نخرے اٹھاتا، اتنی خوبصورت بیوی پا کر وہ بھی خوش تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ساس بھی مجھے بہت چاؤ سے بیاہ کر کے لائی تھی، لیکن میں ہر وقت اپنے فرمائشی پروگرام لے کر بیٹھی رہتی۔ کافی دفعہ میری ساس نے بھی مجھے سمجھایا کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ میری وجہ سے نہ نادر کو کافی دفعہ قرضہ بھی لینا پڑا، جو کہ بہت مشکل سے اتارا گیا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی میں نے انہیں کبھی کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، نہ ہی ان کے پاس بیٹھتی اور نہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی میرے شوہر سے میری شکایت کی۔ الٹا وہ میرے بچوں کو بھی سنبھالتی اور گھر کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ میں بس سارا وقت سوئی رہتی اور جب دل کرتا اٹھ کر کھانا کھاتی۔ سب کام مجھے کیے ہوئے مل جاتے، وہ تو میرے شوہر کے کام بھی کر دیا کرتی۔ پھر ایک دن وہ اس جہان سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ان کی قدر کا احساس ہوا کہ وہ میرے لیے کتنی بڑی سہولت فراہم کرتی تھی۔ نادر اپنی ماں کے غم سے کافی عرصے تک نہیں نکل سکا تھا اور نہ ہی اس کے دکھ اور غم کو اپنا دکھ میں سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ اب تو مجھے گھر کے سارے کام کرنے پڑتے، لیکن اکثر میرا دل نہیں کرتا تو میں صفائی بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی کھانا بناتی۔ وہ بیچارہ تھکا ہارا باہر سے آتا تو اسے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بعض اوقات صبر کر جاتا اور بعض اوقات ہماری آپس میں لڑائی اور بحث ہو جاتی۔ وہ صرف بچوں کی خاطر میرے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور تھا۔ پہلے ہماری طرف ایک صرف بچی تھی، لیکن اب 2 بچے اور بھی تھے۔ مجھے ان کی تربیت کی بھی فکر نہیں تھی۔ میں جس عورت کے ساتھ بیٹھتی اس کے سامنے اپنے شوہر کی بری بری باتیں کرتی، خود کو مظلوم ظاہر کرتی۔ سب میرے ساتھ ہمدردی کرتے، مجھے بھی ہمدردی لینے کا چسکا پڑ گیا۔ ایک دن میری بیٹی کی گڑیا کھو گئی، وہ پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ہمارے گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اچانک روتے ہوئے وہ باہر نکلی۔ اسے لگا کہ شاید اس کے چھوٹے بھائی نے اس کی گڑیا گلی میں پھینک دی ہے، لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اچانک وہاں ایک آدمی آ گیا، اس کے ہاتھ میں سکے تھے، وہ سکے اچھالتا ہوا جا رہا تھا۔ جب اس نے میری بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ میری بیٹی روتے ہوئے بولی کہ اس کی گڑیا کہیں کھو گئی ہے اور وہ اسے نہیں مل رہی۔ وہ شاید آدمی بہت ہی نرم دل تھا، اس نے میری بیٹی کو نئی گڑیا لا کر دی۔ وہ بہت خوش تھی۔ گڑیا کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کافی ساری کینڈیز اور چاکلیٹس بھی تھی۔ کافی دفعہ وہ آدمی ہمارے گھر میری بیٹی کے ہاتھ چیزیں بھجواتا رہا۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن ایک دن اس نے کافی سارا پھل فروٹ اور بھی بھجوایا۔ میں بہت حیران اور متاثر بھی ہوئی۔
میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ یقیناً وہ کوئی امیر آدمی ہوگا جو اس طرح ہم جیسے غریبوں پر پیسے اڑا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ذکر نہیں کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، یہی کہا کہ گھر میں میری ایک دوست آئی تھی، وہ یہ سب لائی ہے، اور بیٹی کو بھی منع کر دیا کہ وہ باپ کے سامنے اپنی زبان نہ کھولے۔ مجھے امید بندھ گئی کہ وہ شخص اب روز ہی کچھ نہ کچھ دے گا مجھے، مگر دوبارہ نظر نہیں آیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ امید تو صرف اللہ سے باندھنی چاہیے، لیکن دوبارہ وہ شاید ہماری طرف نہیں آ سکا۔ کچھ دن تک غیر ارادی طور پر میرا ذہن اس آدمی کی طرف رہا۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون انسان ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ یوں لوگوں کے اوپر لٹا رہا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میرے ذہن سے اس کا خیال محو ہو چکا تھا، لیکن میں اور میرے شوہر، ہم دونوں کے تعلقات دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب تو اس نے میرے ساتھ لڑنا اور بحث کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگ گیا تھا، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ جانے خلاہوں میں کیا گھورتا رہتا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ صبح کام پر جاتا اور رات کو بہت لیٹ آتا، ساتھ ہی چارپائی پر لیٹ جاتا۔ مجھ سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ اپنے سارے کام خود ہی کر لیتا۔ بچوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے جیسے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا، جیسے میرا وجود ہی موجود نہ ہو۔ اپنا یوں نظر انداز کیا جانا بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے کسی بھی حال میں چین سے نہیں رہنے دیتی۔ ایک دن میں نے اسے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے کانوں میں جو اس کے الفاظ پڑے تھے تو مجھے مزید غصہ آ گیا، کیونکہ وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس وسائل ہوتے تو وہ یقیناً دوسری شادی کر لیتا، کم از کم اسے ذہنی سکون تو میسر آتا۔ وہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا سمجھ رہا تھا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئے۔ میں نے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ اس دن میں بہت زیادہ لڑی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس اس کی آنکھوں میں مجھے ایک بے بسی کا احساس محسوس ہوا، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ میں تو جیسے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھ گئی، اپنے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ بچے بھی سامنے کھڑے تھے، مجھے ان کی ذہنی حالت کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے بے حد باتیں سنائی، وہ تنگ آ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں خاموشی سے جا کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے مجھ پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ پورا محلہ ہماری لڑائی سنتا تھا۔ اب تو میری ساتھ والی ہمسائی نے بھی مجھے کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے دماغ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، اس لیے شاید اس نے بھی اپنی انرجی کو میرے پر ضائع کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ وہ 2 سے 3 دن تک نہ آیا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ گھر میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھی۔ ضروریات تو وہ جیسے تیسے ہماری پوری کر دیتا۔ مسئلہ تو مجھے اپنی خواہشات کے نہ پورے ہونے کا تھا۔ میں دوسروں کو اچھے لباس پہنے دیکھ کر جلتی کرتی رہتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس کے جسم سے لباس کھینچ لوں اور اپنے جسم پر زیب تن کر لوں۔ بس ذہن میں یہی خیال آتا کہ اچھی چیزوں پر صرف میرا ہی حق ہے، دوسرے اللہ کی کسی نعمت کے حقدار نہیں۔ نہ جانے حسد کے جذبات میرے اندر کیوں پیدا ہو چکے تھے۔ میں نے مڑ کر شوہر کی خبر بھی نہیں لی۔ وہ گھر واپس سے نہیں آیا۔ گھر میں ضرورت کی اشیاء اب ختم ہو رہی تھی۔ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگ گئی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر کا پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بالکل نہیں معلوم ہوا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، اور اس کے باقی رشتہ داروں کے بارے میں بھی مجھے کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ میری ساس کی وفات کے بعد ان تمام لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ بہت پریشان تھی۔ میرے پاس سلائی اور کڑھائی کے علاوہ اور کوئی بھی ہنر نہیں تھا۔ گھر بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ یہ کام کرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ مجھے سلائی کا کام دے دیں، مگر اس سے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا ناممکن تھا، کیونکہ سلائی کا کام کبھی کبھار ہی ملتا۔ روزانہ کی بنیاد پر مجھے کام چاہیے تھا۔ میں نے بہت کام ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میں تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی۔ میرے وہ تمام بہن بھائی جن کے سامنے بیٹھ کر میں اپنے شوہر کی برائی کرتی، وہ بھی مشکل وقت میں میرے کام نہیں آئے۔ میں نے ان سے مدد مانگی، مگر سب نے بہانہ لگا دیا کہ وہ تو خود مجبور ہے۔ ان کے اپنے گھر کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں۔ ان کے سفید جھوٹ کا مجھے صاف پتہ چل رہا تھا
کیونکہ ان کے گھر میں موجود الیکٹرانکس کی چیزیں اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ ان کے گھر میں مالی آسودگی ہے۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے نیچے لگے ہوئے تھے، وہ تو 1 روپیہ بھی ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھتے تھے۔ سب کے اصل چہرے سامنے آ گئے۔ مشکل وقت ہی اپنوں اور غیروں کا پتہ دیتا ہے۔ کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سب مجھے ہی قصوروار ٹھہراتے کہ میں ہی اپنے شوہر کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ میرے جیسی عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں جب اس کی سگی نہیں ہوئی تو پھر کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے شوہر کی قدر کا احساس ہونے لگا تو وہ ہماری ضروریات تو پوری کر رہا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن وہ بہت معمولی تنخواہ دیتے۔ میں نے سوچا کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے۔ شوہر کی قدر اب معلوم ہو رہی تھی جب وہ مجھ سے روٹھ کر نہ جانے دنیا کے کس حصے میں گم گیا۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال بھی سر اٹھاتا کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایسا خیال آتے ہی میرا دل ڈوبنے لگتا۔ جب تک لوگ ہمارے پاس ہوتے ہمیں ان کی قدر کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کی غیر موجودگی ہی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کاش میرا شوہر واپس آ جائے۔ میں دوبارہ کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا پچھتاوا ابھرنے لگا۔ میں بچوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آنے کی کوشش کرتی۔ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی، بچے ساری باتوں کو سمجھتے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے باپ کے متعلق پوچھتے تو میں انہیں یہی کہتی کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں بہت دور گئے ہیں، کچھ عرصے بعد آ جائیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر آئے گا بھی یا نہیں۔ دن اسی ٹینشن میں گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن مجھے پہلی بار اس کی غیر موجودگی میں اس بات کا احساس ہوا۔ لوگوں کے گھر میں کام کرنے کے باوجود بھی ضروریات زندگی پوری کرنا بہت مشکل تھا۔ میری بڑی بیٹی باپ کو یاد کر کے روتی۔ ایک دن وہ بے حد بیمار ہو گئی۔ میرے پاس تو دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ کسی طرح میں نے اپنی تنخواہ ایڈوانس میں لے لی اور اس کا علاج کروایا۔ ایک دن وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے اسے بہت ساری چیزیں تھمائی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے اسے پہلے گڑیا بھی دی تھی۔ آج میں نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ 3 بچوں کی پیدائش کے باوجود بھی میں کافی خوبصورت تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 3 میرے بچے ہیں۔ نہ ہی میں شادی شدہ لگتی۔ جب اس آدمی کی بھی مجھ پر نظر پڑی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اس کا ایسے دیکھنا اچھا نہیں لگا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ اس آدمی کا حلیہ بہت اچھا تھا۔ اس نے بہت خوبصورت جینز اور پینٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ میرا شوہر نادر علی بھی شکل و صورت کا کافی اچھا تھا۔ یہ آدمی ظاہری حلیے میں تو بہترین تھا اور شکل و صورت میں بھی شہزادوں جیسا لگ رہا تھا، مگر انسان کو تو وہی دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگتا ہے جس سے اسے محبت ہو، اور میں صرف شوہر سے محبت کرتی تھی۔ اکثر میری بیٹی کے ہاتھ گھر کی ضرورت کی اشیاء وہ بھجوانے لگا۔ شاید اسے ہمارے حالات کا علم ہو چکا تھا، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ہمارے گھر آئے یا ساز و سامان بھیجے، مگر بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میں مجبور ہو گئی۔ اس نے 2-3 دفعہ بہانے سے مجھ سے بات کی بھی کوشش کی، مگر میں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ اس نے بھی مجھے مجبور نہیں کیا، بس وہ کبھی کبھار آنے لگا اور میری بیٹی کو بہت سارے کھلونے دے جاتا۔ اسے گڑیا بہت پسند تھی۔ اس نے بہت زیادہ تعداد میں گڑیا میری بیٹی کو لے کر دی۔ اس دن میں نے اپنے چہرے پر دوپٹے سے نقاب کیا اور اسے منع کیا کہ وہ بچوں کو اس قدر چیزیں نہ لا کر دے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کو اس طرح کی عادت پڑے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آیا، کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا۔ میں نے بھی تنگ آ کر اسے منع کرنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میں ضرورت مند تھی، اکیلے تو مجھ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ نادر علی کی یاد آتی، روز دعائیں کرتی کہ وہ خیریت سے ہو اور ہمارے گھر واپس آ جائے۔ مجھے گھر میں کسی چیز کا احساس ہو رہا تھا، جیسے ہمارے علاوہ بھی گھر میں کوئی مقیم ہو۔ 1-2 دفعہ مجھے کوئی سایہ بھی چلتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی ہونے لگے۔ مجھے لگا شاید میری بیٹی کرنے لگی ہے۔ 6 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کو گئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میری ساتھ والی ہمسائی جو مجھے اکثر اپنے شوہر کی قدر کرنے کے حوالے سے سمجھایا کرتی، مجھ سے ملنے آتی۔
وہ میری بدلی حالت دیکھ چکی تھی اور مجھے تسلی دیتی کہ انسان کو اگر اپنی غلطیوں کا احساس ہو تو اسے معاف کرنا چاہیے، اس لیے اللہ سے نا امید نہیں ہو، ایک دن میرا شوہر واپس آئے گا۔ یہی امید مجھے زندہ رکھے تھی۔ ویسے بھی مجھے بچوں کے لیے جینا تھا اور یہی بچے مجھے پاؤں کی زنجیر لگتے تھے، لیکن اب اللہ کی نعمتیں لگتی، شکر ادا کرتی کہ جس نے بنا مانگے مجھے اولاد کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ میں جن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی وہاں پر ایک بے اولاد جوڑا بھی تھا جو اولاد کے لیے ترس تھے۔ مجھے اللہ پر بے پناہ پیار آیا جس نے مجھے اتنی خوبصورت نعمت سے محروم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا ہر طرح کا علاج کروایا مگر کوئی امید نہیں جاگی۔ میاں بیوی کے گھر میں ہر طرح کی نعمت تھی، لیکن کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ وہ دونوں بہت تڑپتے، خاص طور پر خاتون کا دل بہت مچلتا۔ وہاں پر اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تھی مگر استعمال کرنے والے افراد کی کمی تھی۔ شوہر سارا دن گھر سے باہر بزنس کے سلسلے میں مصروف رہا اور اس عورت کا وقت ہی نہیں گزرتا تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جب کسی کی اولاد دیکھتی تو اس کے اندر احساس محرومی جنم لینے لگتی۔ میں یہی سوچتی کہ ہم انسان بھی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ اکثر مجھے اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دیا کرتی۔ وہ اپنا دل بہلانے کے لیے بے تحاشا پیسے اڑاتی۔ اس کے شوہر نے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ میں اللہ کو کہتی کہ اللہ، تیری بھی شان نرالی ہے، اگر کسی کو تو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور اگر نہ دے تو لوگوں کے لیے ضروریات کو پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی اگر ایک خواہش پوری ہو جائے تو کچھ دیر بعد اس چیز کی چاہ اور اہمیت ہماری نظروں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہم اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محبت ہے، اگر انسان کو مل جائے تو انسان قدر کھو دیتا ہے، لیکن اگر نہ ملے تو ساری عمر اس لا حاصل محبت کے پیچھے بھاگتے گزر جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسری خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تمام خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ہم جیسے عام لوگوں کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ میرا بہت دل کیا کہ میں انہیں مشورہ دوں کہ وہ کسی یتیم بچے کو گود میں لے لیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ دل میں یہی خوف پوشیدہ تھا کہ کہیں وہ میری بات کا برا نہ مان جائے۔ ایک دن میں نے اپنی بیگم صاحبہ کا دیا ہوا پنک کلر کا لباس پہنا۔ اس کے استعمال شدہ کپڑے بھی بہت نئے لگتے۔ میں ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر خود کو آئینے میں دیکھا تو برا لگا۔ مجھے ہمیشہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا، مگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ اب جب ہو رہی تھی تو دل میں خیال آیا کہ کاش نادر یہاں پر ہوتا، وہ مجھے دیکھتا اور تعریف کرتا تو میں خود کو مکمل محسوس کرتی۔ جب وہ میرے پاس تھا تب میں نے کبھی اسے بناؤ سنگھار کر کے نہیں دکھایا، سوائے لڑائی جھگڑے کے میں نے اس آدمی کو کچھ نہ دیا۔ مجھے پشیمانی ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ خود کو تھپڑ مار کر لال کر دوں۔ شرمندگی کا احساس ابھر رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی یاد تڑپانے لگی۔ میں آئینے سے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے آج پھر گھر میں کسی سائے کی موجودگی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بات غور کی تھی کہ ہر جمعرات کی جمعرات مجھے کوئی سایہ دکھائی دیتا، بلکہ مجھے اپنے جہیز کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک خط بھی پڑا ملا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میری آنکھیں ایک خط دیکھ رہی ہیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں دروازہ کھلا چھوڑتی تھی۔ میرے بچے بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ خط لکھ سکتے۔ میں نے فوراً کھولا تو اس پر لکھا تھا، تم پر گلابی رنگ بہت جچتا ہے اور خوبصورت لگ رہی ہو۔ دل چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے کہیں دور لے جاؤں، جہاں پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ ایسے الفاظ پڑھ کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں چاہے اپنے شوہر سے روز لڑتی، اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتی، اسے تنگ کرتی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد سے فالتو بات نہیں کی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی اور چکر چلایا، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد۔ مجھے ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے خط پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ہر جمعرات کو خط موصول ہونے لگا۔ میں وہ خطوط ڈسٹ بن میں پھینک چکی تھی۔ ایک دن میں بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاؤں کی مالش کرنے کو کہا۔ وہ ویسے بھی کافی اچھی تنخواہ دیتی، اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری چیزیں مجھے ایسے ہی پکڑا دیا کرتی۔ میرے گھر کے مالی حالات پہلے سے بہتر تھے، ویسے بھی مجھے شکر کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اب میں کم پیسوں میں بھی گزارا کر لیا کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔
کہ اس نے ہماری ضروریات پوری کی، ہمیں عزت دی اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچایا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ کسی یتیم بچے کو گود میں کیوں نہیں لیتی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں نے بہت دفعہ اپنے شوہر سے کہا ہے کہ ہم کوئی بچہ گود میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ یا تو ہمیں اپنی اولاد دے گا یا پھر ہم دونوں ایسے ہی اکیلے زندگی گزاریں گے۔ اس کے لہجے میں بہت اداسی تھی۔ میں انہیں کہنے لگی کہ وہ بے زبان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اس کے علاوہ بھی کسی یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ اپنے سر اٹھا لیں۔ اس سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ آپ کی مراد پوری کرے۔ میں نے انہیں تہجد پڑھنے کی بھی ترغیب دی۔ انہیں میری باتیں اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضرور ان تمام باتوں پر عمل کریں گی۔ میں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرنا مت چھوڑیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے تک میری بیگم صاحبہ نے اپنی روٹین یہی رکھی، اور کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کے گھر کو اپنی رحمت سے نوازا۔ میں بھی خوش تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے خاص طور پر بلایا اور میرا شکریہ ادا کیا کہ میرے دیے گئے مشورے سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ انہوں نے بہت زیادہ مٹھائی بانٹی اور بہت ساری دیگیں پکوا کر پورے محلے میں بانٹ لی۔ انہوں نے مجھے بھی بہت سارے انعام و کرام سے نوازا۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ وہ لوگ بہت دیالو تھے، بہت پیسے دیتے۔ باقی جن گھروں میں میں کام کرتی وہاں سے بس پوری تنخواہ ہی ملتی۔ میں بہت پریشان تھی، بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بھی بڑھنے لگیں۔ گھر میں سایہ اب کوئی خط نہیں لکھتا تھا، بلکہ جمعرات کو مسحور کن خوشبو کے ساتھ آتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے ڈریں، ویسے بھی اس نے کبھی کسی کو ڈرایا نہیں تھا۔ ایک رات جب بچے سو رہے تھے تو مجھے نیند نہیں آئی۔ میں کروٹ بدل رہی تھی کہ اچانک لگا کہ کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ میں ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں پر وہی آدمی دکھائی دیا جو میری بیٹی کو گڑیا دیتا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال تو یہی آیا کہ یہ اندر کیسے آ گیا۔ نظریں داخلی دروازے کی طرف گئیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور کہا کہ تم کون اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ یوں ہی کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ وہ بول کیوں نہیں رہا؟ وہ کہنے لگا کہ وہ کوہ کاف کا شہزادہ ہے۔ ایک پل کو مجھے یوں لگا جیسے سننے میں دھوکا ہوا ہو، مگر اس نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ میں کچھ ڈر گئی، چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ وہ بولا، میں ڈروں نہیں، وہ بس مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ مجھے دیکھا تھا، تب وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں بولی کہ میں تو شادی شدہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، اس لیے میرا خیال دل سے نکال دے۔ اس نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی محبت کرتا رہے گا، اسے اپنے دل پر اختیار نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ نادر کا ذکر آتے ہی میری آنکھیں نم ہونے لگی، دل اس کی یاد میں تڑپنے لگا۔ میں اسے یاد کرتی، میرا بس چلتا تو دنیا کے کسی بھی کونے سے اسے اٹھا لاتی، لیکن بس ہی تو نہیں چلتا، باقی تو سب کچھ چل جاتا ہے۔ میں نے انگلی کی پورو سے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر بے چین ہوا۔ میں خاموش کھڑی تھی۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا۔ بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے بلا جھجک بلا سکتی ہوں، اور ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے بھی اسے نہیں بلانا چاہتی تھی۔ میں دوسروں پر انحصار نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو اب اس دل میں نادر کے علاوہ کسی کی بھی جگہ نہیں تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ تھکا گھر واپس آتا ہوگا سکون کے لیے، تو میں کیسے اسے اپنی باتوں سے تھکا دیتی ہوں گی۔ میں جب بھی کام سے واپس آتی تو میرا بھی برا حال ہوتا، دل کرتا کہ کوئی بھی نہ بلائے، بس لیٹ جاؤں۔ جب خود گھر سے باہر نکلی، لوگوں کی باتیں سنی، بے عزتی سہی، تو مرد کی تکلیف کا اندازہ ہوا کہ جب انسان پر خود بیت جاتی ہے تو تب کسی اور کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں بچوں کی طرف دیکھتی تو بہت ترس آتا۔ ان کی سگی ماں کی وجہ سے ان کا باپ یہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم تھے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ وجہ ان کی ماں تھی تو کیا وہ مجھے معاف کریں گے؟ وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ذہن میں ان گنت سوچوں کی یلغار تھی۔ بے بسی کا احساس غالب آ رہا تھا۔ کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی، زیادہ کام نہیں کیا جا رہا تھا۔ جن گھروں میں کام کرتی وہ مجھ پر بہت غصہ کرنے لگے۔ جب وہ میری بے عزتی کرتے تو میری آنکھوں میں آنسو آتے۔ مجھے کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے لاڈ اٹھاتے، اور شادی کے بعد میرا شوہر بھی جس حد تک ممکن ہوتا میرے لاڈ اٹھاتا۔
باہر کی دنیا سے تو میرا کبھی پالا نہیں پڑا۔ اب مجھے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے بھی گھر سے قدم نکالنا پڑا تو اس دنیا کی اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ دنیا ظالم ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن مجھے ادھار کسی کریانے والے کی دکان سے سامان خریدنا پڑا تو وہ مجھے بہانے بہانے کچھ غلط کاموں کی آفر کرنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن فائدہ نہیں تھا۔ اس وقت ادھار مجبوری تھی اور میں اس کے اشارے کو نظر انداز کر کے دوبارہ اس کی دکان سے سودا لینے نہیں گئی۔ جیسے تیسے کر کے اس کا ادھار واپس کیا۔ یہ دنیا اکیلی اور جوان عورت کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ ہر کوئی اپنا مال سمجھ کر اس پر قبضے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ تو ایسے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بھوکا گدھ مردار دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ میں کسی سے شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ پورا محلہ میرے شوہر کی لڑائی سے واقف تھا۔ اگر میں کسی سے کچھ کہتی تو مجھے سب یہی کہتے کہ اپنے شوہر کو تو چین سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ اب اس ظالم دنیا کا مزہ چکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ شوہر کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں۔ لوگ مجھے مجرم تصور کرتے۔ ایک رات جنزادہ میرے پاس آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کو یوں ٹھکرایا نہ کروں، کچھ عرصے کے لیے صحیح اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں۔ وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ میں نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ آیا تو کہنے لگا، کاش وہ مجھ سے تب ملا ہوتا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ حالات کتنے مختلف ہوتے۔ میں خاموشی سے اس کو سن رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا کہ وہ مجھ پر دل ہار بیٹھا۔ اس نے کہا کہ میں انسانوں کی بستیوں میں گھومتا رہتا تھا، کبھی کسی درخت پر بسیرا کرتا تو کبھی کسی سوراخ کے اندر رہنے لگتا۔ مجھے انسانوں کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا۔ میں چھوٹی موٹی شرارتیں کرتا، مجھے تب بہت مزہ آتا جب وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پاتے اور میں ان کے ساتھ مختلف شرارتیں کرتا۔ لیکن وہیں پر میں انسانوں کے خوفناک چہرے دیکھ کر بھی حیران تھا۔ یہ لوگ اپنے سگوں کو ہی مار کر پھینک رہے تھے، اپنے خونی رشتوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر رہے تھے، چاہے انہیں خود کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ کیسی آگ تھی جس میں انسانوں نے خود کو جلا رکھا تھا۔ مجھے لگتا کہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں، لیکن جب انسانوں کے ایسے چہرے دیکھے تو معلوم ہوا کہ انسان سب سے خوفناک مخلوق ہے۔ اگر یہ اچھائی پر آئے تو فرشتوں سے بھی آگے، لیکن برائی پر آئے تو ہر کسی کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ ایسے ہی میری زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھا تو وہ گڑیا کے لیے رو رہی تھی۔ اتنی پیاری بچی روتی تو مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اسے کھلونے لا کر دیے تو تبھی میری نظر تم پر بھی پڑی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، اس لیے میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ آیا تو معلوم ہوا کہ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے اور تم لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہو۔ میں چاہتا تو تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن شاید تمہیں میری مدد لینا گوارا نہیں تھی۔ تمہاری عزت نفس اور خودداری کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم جنات چاہے جتنے بھی برے ہوں، لیکن تم انسانوں سے بہتر ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ معلوم کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ پر احسان کرے، مجھے میرے شوہر کے بارے میں معلوم کر دے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کی موت کا تو تصور ہی بہت مشکل تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ معلوم کرے گا، لیکن اسے واپس لانا میرے لیے کیا ممکن ہوگا؟ میں نے اسے کہا کہ وہ بس پتہ کروا دے کہ وہ کہاں موجود ہے، میں اس کو وہ گھر واپس لے آؤں گی، دوبارہ کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی میرے شوہر کے بارے میں بتائے گا۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے کتنے دن بعد میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے دل میں جو امید جاگی تھی وہ بجھنے لگی۔ میں اداس اور پریشان رہنے لگی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کوئی امید دوبارہ انسان کے اندر جاگ جائے اور دوبارہ بجھنے لگے تو انسان کو بہت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے بارے میں علم ہو جائے۔ ایک دن کوہ کاف کا شہزادہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے شوہر کے بارے میں معلومات کروا چکا ہے۔ وہ زندہ ہے اور اس وقت کسی دوسرے شہر کے اندر کام کر رہا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں زندگی گزارتا ہے۔ آج کل کسی نیک بزرگ کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ اس نے بہت لمبی داڑھی رکھی ہے، وقت پر نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر اداسی کی رمق دور سے نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا، حتیٰ کہ جن بزرگ کی صحبت میں وہ وقت گزار رہا ہے ان سے بھی کبھی خاندان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔
نہ ہی انہوں نے کبھی اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اس کے پاس لے کر جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ضرور لے کر جائے گا، لیکن اس طرح تو اس کی زندگی سے میں بالکل دور ہو جاؤں گی۔ وہ مجھ سے ملنے کیسے آئے گا؟ میں نے اس سے کہا کہ جن سے محبت کی جائے ان کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو۔ ویسے بھی جنات اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ میری بات سن کر وہ دکھی ہو گیا۔ میں اس کا حال سمجھ سکتی تھی کیونکہ میں بھی گرفتار محبت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تیار رہوں، وہ مجھے اپنے شوہر کے پاس لے جائے گا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ آیا، مجھے اور بچوں کو اس نے ساتھ لیا اور ٹرین میں بٹھا دیا۔ وہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ میں آج سے پہلے کبھی اتنی دور سفر نہیں کرتی تھی۔ وہ انسانی شکل میں تھا۔ اس نے راستے میں ہم لوگوں کو کھانا بھی کھلایا اور میرے بچوں سے کھیلتا بھی رہا۔ میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ راستے میں لہلاتے کھیت بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ٹرین کا سفر اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش یہ سفر میں اپنے شوہر کے ساتھ کرتی، لیکن اس کو تو میں نے چین سے کبھی رہنے ہی نہیں دیا۔ اب میں نے پکا ارادہ کیا کہ اپنے آپ سے جب وہ میرے گھر آئے گا تو میں اسے کبھی تنگ نہیں کروں گی، بلکہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گی۔ جس حد تک ممکن ہوگا اس کی خدمت کروں گی۔ جتنے پیسے کما کر لائے گا اسی میں گزارے کی کوشش کروں گی۔ کبھی کسی بات کا تانا نہیں دوں گی۔ کافی گھنٹوں کے سفر کے بعد ٹرین اپنی منزل پر پہنچ کر رک گئی۔ نیا شہر، نئے لوگ، میرے لیے ہر چیز انجان تھی، لیکن جو شخص یہاں لے آیا اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ ایک رکشے پر بٹھا کر وہ مجھے فیکٹری لے آیا۔ وہاں پر اس نے میرے شوہر کا نام بتایا اور پیغام بھیجا کہ ان سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب میرا شوہر آ گیا تو میں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ کوہ کاف کا شہزادہ، خود وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے شوہر کو کسی قسم کے شک میں وہ مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر کو میرے آنے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ حیران سا دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں یہاں کیا لینے آئی ہوں؟ میں بولی کہ اسے گھر واپس لے جانے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اس کا کیسے پتہ معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ انسان جس چیز کی سچی طلب کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ میری باتیں سن کر وہ حیران ہوا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اتنی بدل چکی ہوں، مگر اس نے مجھے کہا کہ میں واپس چلی جاؤں۔ دوبارہ وہ کبھی گھر نہیں آئے گا۔ جتنے زخم میں نے اسے دیے ہیں کبھی نہیں بھریں گے، اور میں دوبارہ اس کے دل کو زخمی کروں گی۔ وہ اس اذیت سے بار بار نہیں گزر سکتا، اسی لیے گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بدل چکی ہوں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی دوبارہ اسے تنگ نہیں کروں گی۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا جائے، بلکہ جتنے پیسے کمائے گا میں اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کروں گی، مگر اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں زیادہ رونے لگی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنا پتھر دل ہو چکا تھا۔ میں اور بچے مایوس ہو کر چلے گئے۔ کوہ کاف کا شہزادہ ہمیں کسی ہوٹل میں لے آیا، مگر اگلے دن وہ ہمیں ان بزرگ کے پاس لے گیا جن کے پاس میرا شوہر نادر علی جاتا تھا۔ ان بزرگ کو ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے میرے شوہر کو بہت سمجھایا کہ دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، شوہر کو بیوی کے فرائض ادا کرنے، اور اگر اللہ نے اسے صاحب اولاد کیا تو وہ اپنی اولاد کے فرائض کو ادا کرے، تبھی اللہ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ یوں دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جانا انسان کو کبھی بھی اللہ سے قربت حاصل کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ انہوں نے نادر کو سمجھایا کہ اسے مجھے ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ ویسے بھی انسان اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو ذہنی طور پر اسے سکون میسر ہوتا ہے۔ خاندان کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے خاندان نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھو وہ تنہائی کے اس عذاب کو کیسے جھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ کچھ عرصے کے لیے اس معاملے پر اچھی طرح سے سوچنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہی بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نیا شہر ہونے کی وجہ سے شاید وہاں میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کے سامنے ہی میں کھڑی تھی کہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نادر علی مجھے یوں گرتا ہوا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ فوراً ہسپتال لے گئے۔ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے لو ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں میری حالت بہتر ہونے لگی تو شام تک ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ وہ فیصلہ جسے وہ کرنے کے لیے وقت مانگ رہا تھا، میری طبیعت کی خرابی نے اسے فوراً کروا دیا۔ وہ میرے ساتھ گھر جانے کو تیار تھا۔
نادر کے ساتھ ٹرین کا سفر میری خواہش تھی جو واپسی پر پوری ہو گئی۔ ہم سب خوش تھے۔ بچے اتنے عرصے بعد باپ کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میرے شوہر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے ٹرین سے باہر نکلا تو اسی دوران کوہ کاف کا شہزادہ بھی آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں اور اپنے شوہر کو خوش رکھوں، اسے کبھی دوبارہ تنگ نہیں کروں جو اسے ایسا قدم اٹھانا پڑے۔ اب وہ دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے صحیح معنوں میں مجھے محبت کا سبق دیا تھا کہ محبت میں لینا نہیں ہے بلکہ آپ نے دینا بھی ہے، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں دے پا رہی تھی، صرف اس سے لیا ہی تھا۔ اس کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی اور وہ چلا گیا۔ ہم اپنے شہر پہنچ چکے تھے۔ گھر جاتے ہی میں نے شوہر کی خدمت کی تو وہ متاثر نظر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ میں نے اسے تمام حالات بتائے کہ اس کے جانے کے بعد مجھے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تب مجھے اس کی قدر ہوئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ بہت خوش اور سرشار تھا۔ میں نے جو بات کہی اسے پورا کر کے دکھایا۔ وہ جب گھر آتا تو میں تیار ہوتی، صاف ستھرے کپڑے پہنتی، مسکرا کر استقبال کرتی۔ وہ گھر سے باہر تھا تو جب ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ اس طرح اس نے جتنا بھی پیسہ کمایا وہ سارے پیسے اس نے جمع کیے ہوئے تھے۔ ان پیسوں سے اس نے کاروبار شروع کیا۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد اس کا کاروبار چل نکلا اور ہمارے حالات بدل گئے۔ میں اللہ کی ان نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ ہماری زندگی جنت بن چکی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ میاں بیوی گھر کو مل کر جنت بنا سکتے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ساتھ نہیں دیتا تو یہ گاڑی نہیں چلتی۔ میرے ساتھ والی ہمسائے یہی باتیں مجھے سمجھاتی جو مجھے تب تو نہیں سمجھ آ سکی۔ انسان دوسروں کے تجربات سے کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتا جب تک وہ خود ٹھوکر نہ کھا لے، اور پھر زندگی انسان کو ایسا سبق دیتی ہے جو وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو ہمیں سچے دل سے نصیحت کرتے ہیں اور ہمارے کام کو سنورتے دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ لوگ آپ کو الٹے سیدھے مشورے دیں گے جس سے آپ کا کام سنوارنے کی بجائے مزید خراب ہوگا۔ میں نے بھی سبق سیکھ کر خود کو بدل لیا اور زندگی کے اس سفر کو خوشنما بنا دیا۔